أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم انتہائی مختصر حمد و صلاۃ اور نعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہگاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کے مبارک درس کی بابرکت محفل میں شریک ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاونین بالخصوص حضرت مولانا محمد فرحان صاحب قرابی دعوت برکاتہ عالیہ کو جن کی اپنے رفقا کے ساتھ شبانہ روز محنت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ درس و تدریس قرآن عظیم کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقت و فیض تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے بلکہ درس قرآن حکیم کے اس سلسلے کو بھی آپ نے مشکل حالات اور محدود وسائل کے باوجود تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے اور اس کے ذریعے عامت الناس کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور درستگی کا سامان مہیا فرمائے مجھے حکم دیا گیا تو میں حاضر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور سننا اور سنانا اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کو بطور تمہید اس لیے تلاوت کیا گیا کہ یہ ماہ ستمبر اس کی 7 تاریخ آپ سب کے علم میں ہے
کہ تاریخ پاکستان میں ایک بڑی مخصوص اور امتیازی حیثیت کی حامل ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر 1974 تاریخ پاکستان کا وہ یادگار ترین دن ہے کہ جس دن عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء اور مشائخ اہل سنت نے طویل جد و جہد اور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قادیانی فتنے کی سرکوبی کا مکمل سامان کیا اور آئین پاکستان میں مرزائیوں یعنی قادیانیوں کو غیر مسلم، مرتد و کافر و اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس اعتبار سے ہر سال اس مہینے میں اہل سنت و جماعت، علماء اور مشائخ مختلف مقامات پر عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے اور قادیانی فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ختم نبوت کانفرنسز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس عنوان پر جلسے اور محافل منعقد کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس ماہ مبارکہ کے تعلق کے حوالے سے ہمارا آج کا عنوان ختم نبوت اور اس کے متعلقہ اور ضمنی عقائد ہیں، کیونکہ اس وقت جہاں ایک طرف ہم فتنہ قادیانیت سے نبردآزمہ ہیں تو وہاں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ رافضیت اور خارجیت بھی اپنے پرزے نکال رہی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بھی مختلف جوانب و اطراف سے ہمیں گستاخیوں کے ارتکاب کا سامنا ہے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ کافر تک کہنے کی جرت بدعقیدہ اور بے دین لوگوں کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ سو ضرورت ہے اس وقت میں کہ اہل بیت اطہار اور عزت صحابہ کے حوالے سے بھی عامت الناس کو آگاہی فراہم کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ بھی باطل نظریوں کے حامل ہیں جو محبت اہل بیت کی آڑ میں گستاخی صحابہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ بھی باطل نظریات کے حامل ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہہ کر معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت حق ہے کہ جو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عزت صحابہ اور محبت اہل بیت کی بھی حامل ہے۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجات کی بنیاد اور ہدایت کا سرچشمہ ان دونوں مقدس جماعتوں کے ساتھ وابستگی کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ اہل سنت صحابہ کرام میں سے بھی کسی ایک کی گستاخی کو بھی گمراہی اور بے دینی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار میں سے بھی کسی فرد و شخص کی گستاخی کو بے دینی اور گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا تقاضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق محبت کی ادائیگی کا تقاضا اس بات پر منحصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار سے حسب مراتب عقیدت اور محبت رکھی جائے، ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی اور گستاخی بھی بے دینی اور گمراہی کا موجب ہو۔ انہی تمہیدات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت جو کہ ختم نبوت کے عنوان سے وابستہ ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کی عزت و تعظیم اور ان کی محبت و تکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا کسی ایسے شخص کے لیے نفع کا باعث نہیں بنے گا، کسی ایسے شخص کے
ایمان کی تکمیل کا سبب نہیں بن سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت و رسالت کے آخری نبی و رسول ہونے کے حوالے سے اعلان فرمایا، اور قرآن عظیم نے بھی اس کی صراحت کی کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے اگرچہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ظاہر حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 3 بیٹوں کی حضور کے یہاں ولادت ہوئی، لیکن وہ تینوں کے تینوں دودھ پینے والی عمر میں، یعنی تو اب یہ سوال ذہن میں لوگوں کے پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جب یہ ایمان ہے کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، نعت کہتے ہیں تعریف کو، تو یہ بات تو بظاہر حضور کی تعریف نظر نہیں آتی، یہ کوئی تعریف والی بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تعریف کی بات تو اس زمانے میں بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے کہ بھئی یہ ہیں ماشاءاللہ ان کے 7 بیٹے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بیٹوں کا ہونا عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹوں کی کثرت طاقت کا اور قوت کا سبب مانی جاتی تھی۔ سرداری قائم رکھنی ہے، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا ہے، تو جتنے بیٹے زیادہ ہوں گے تو اس سے اقتدار اور اختیار مضبوط ہوگا۔ اس زمانے میں عزت اور طاقت کا معیار بیٹوں کی کثرت ہوا کرتی تھی، اور رب کائنات یہ بات حضور کی تعریف میں فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات حیرت کی نہیں، در حقیقت حضور کی عزت کی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے، یہ سنانا چاہتا ہے، یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ لوگوں سنو، باقی تمام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی عزتیں ان کے بیٹوں کی وجہ سے، ان کی طاقتیں ان کے بیٹوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب کو مخلوق میں کسی کی وجہ سے نہ عزت ہے، نہ میرے محبوب کی طاقت مخلوق میں کسی کی وجہ سے ہے، بلکہ مخلوق میں اگر کسی کو عزت ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو میرے محبوب کے وسیلے سے۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان کی عزت کا سبب ان کے بیٹے نہیں ہیں، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان کی طاقت کا سبب ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی تو شان ہی یہ ہے کہ ہم نے مردوں میں سے ان کو کسی کا باپ ہی نہیں دیا۔ یعنی اس کے باوجود ان کا کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا ہونا یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور کی رسالت ان کی عزت کا سبب ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے،
باقی لوگوں کی طاقت ان کے بیٹوں سے ہوتی ہے، ہم نے اپنے محبوب کو جو منصب رسالت عطا کیا ہے وہ ایسا شان والا ہے کہ ہمارے محبوب کی ساری قوت و طاقت ہماری رسالت کی وجہ سے، اس سے حضور کی رسالت کی عظمت بتائی گئی، ایسا عظیم الشان یہ رسول ہے۔ اب اگر یہ عزت اور یہ طاقت منصب رسالت کی وجہ سے ہے تو پھر ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا تھا اور آج بھی آ سکتا ہے کہ رسول تو پھر اور بھی ہوئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے وہ شان والے ویسے حضور شان والے، جیسی وہ طاقت والے ویسے حضور طاقت والے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سارا قرآن حضور کی نعت کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، تو حضور کی رسالت کی عظمت کو بطور نعت بیان کیا اور اس طرح بیان کیا کہ پچھلے رسولوں میں سے بھی کوئی رسول اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی قوت و طاقت کے اعتبار سے ہمارے محبوب کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ سارے رسول تو ضرور تھے لیکن ہمارے رسول کی ولاکر رسول اللہ، یہ جو ہمارے رسول ہیں ان کی انفرادیت یہ ہے وخاتم النبیین، یہ رسول اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے، یعنی ان سب پر ہم نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ سارے ہمارے رسول تھے مگر ان میں سے کوئی خاتم النبیین نہیں تھا۔ یہ منصب ہم نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی شان اور عزت میں ہمارے حضور کے برابر، اسی لیے تو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار کی رسالت کا اعلان کیا ہے نا تو اس رسالت کی انفرادیت کو ختم نبوت کے ساتھ بیان کیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں آخری ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ کوئی اس کا کوئی اور معنی اور مفہوم نہ سمجھے۔ سرکار اسلام نے خود اعلان کیا انا خاتم النبیین، قرآن کا اعلان ہے وخاتم النبیین، تو حضور نے فرمایا لوگوں سنو میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کے معنی اور مفہوم میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور معنی اور مفہوم اس کا یہی ہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمارے نزدیک کسی ایسے شخص کا محمد الرسول اللہ پڑھنا اس کے ایمان کا سبب نہیں بن سکتا جب تک وہ حضور کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری رسول نہ مانے۔ اگر وہ کہے میں رسول تو مانتا ہوں جیسا کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں جس کو آئین اور قانون کے تحت انہیں مسجد کہنا منع ہے، ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ اور جب آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو پھر یہ پابندی لگا دی گئی کہ نہ وہ اپنی عبادت کے لیے پکار کو اذان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادت گاہ کی پیشانی پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور کفار اور مشرکین اور بین الاقوامی دنیا معاذ اللہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، کہ بھئی جیسے دیوبندی اور بریلوی ہیں تو اسی طرح شاید یہ بھی ہے، لیکن آئین پاکستان میں علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے، عاشقان رسول اللہ نے طویل جد و جہد کے بعد، عظیم قربانیوں کے بعد
اس مسئلے کو بالکل حل کر دیا اور طے کر دیا، اور آئینی اور قانونی طور پر یہ فیصلہ، شرعی فیصلہ تو پہلے ہی تھا، آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ فیصلہ پاکستان میں نافذ کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، یہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ان کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قادیانیت جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کو رسول تو مانتے ہیں، ہم بھی تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک غیر مسلم، مرتد، کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہہ کر بیان کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک حضور کو اللہ کا رسول مان کر وہ شخص مسلمان بنے گا جو حضور کو اللہ کا آخری رسول مانے گا، ورنہ دیکھیے آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دعوی نبوت کیا تھا، وہ اس دعوے کے کرنے سے پہلے مسلمان ہوا، اور اس نے اسلام کے نام پر، حضور کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جب اس کا جتھا مضبوط ہو گیا، بڑا ہو گیا، پائیدار ہو گیا، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس نے اپنا ایک نمائندہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ کہا کہ میں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ امر رسالت میں مجھے بھی شامل سمجھیں، اور یہاں تک پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو شہر مدینہ اور اس کے مضافات یعنی شہری علاقوں کی رسالت آپ رکھ لیں، اور گاؤں دیہات اور وہ علاقہ جہاں میں ہوں یہاں کی رسالت مجھے دے دیں آپ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو اس کا نمائندہ بن کر آیا تھا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے یہاں سفیر کو قتل کر دینے کی ممانعت نہ ہوتی، اس زمانے میں جب کوئی کسی کا نمائندہ اور سفیر بن کر آتا تھا تو اس کو وہ چاہے کسی بڑے سے بڑے دشمن کا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سفیر بن کے آتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی جاتی تھی، اس سے بات چیت کی جاتی تھی، جو بھی جواب ہوتا تھا اس کو دے کے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے عمرے کا ارادہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے حدود مکہ سے باہر حضور علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا، تو حضور نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور لوگوں میں یہ خبر اڑا دی گئی تھی کہ معاذ اللہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں حضور نے بیعت رضوان بیعت کی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، یہ رواج تھا، اور اب بھی ہے کہ جب کوئی کسی کا سفیر بن کر آتا ہے تو پھر وہ کیسا ہی بدترین دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سفیر بن کر آتا ہے اس دشمن کا، تو اس سے بات چیت بھی کی جاتی ہے اور اس کو خیریت سے لوٹایا بھی جاتا ہے بحفاظت۔ سرکار اسلام نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل ناجائز نہ ہوتا، اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو ضرور میں تجھے قتل کرواتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی نبوت کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ اس کو رسول مان کر آیا تھا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ اس کی سرکوبی کر دی، اور یہ کیونکہ حضور علیہ السلام کا بالکل آخری حیات ظاہری کا زمانہ تھا، تو اس کے فوراً بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی وہ اسی مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی۔ اور پھر یہ بھی سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلی جتنی جنگیں مسلمانوں کی سرکار کی حیات ظاہری میں ہوئی تھی
ان سب میں مجموعی طور پر جتنی جنگیں ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی، جتنی جنگیں گزری ان سب میں مجموعی طور پر تقریباً 2000 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، ساری جنگوں میں ملا کے۔ اور اس اکیلی جنگ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف کی، اس میں صرف 1200 تو حافظ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس جنگ کا اہتمام کیا۔ نئی نئی خلافت آپ نے سنبھالی تھی، حالات بڑے خطرناک تھے، بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے سن رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر نتائج کی پرواہ کیے ہوئے، اتنا عظیم اس کا لشکر تھا، 40,000 سے زیادہ کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 32,000 کا لشکر یہاں سے روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ غرض حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا مسیلمہ کذاب سے لے کر پھر بعد میں طلیحہ نامی ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے ساتھ بھی اور جتنے لوگوں کا بعد میں پھر پوری ایک تاریخ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں اعلان کر دیا تھا، سرکار اسلام فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ لہذا سرکار علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے تسلیم کرنے اور ماننے کی صداقت اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو واقعتاً اللہ کا رسول مانتا ہے وہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا تو پھر مثل قادیانیت کے تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور واقعی دل سے مانتا ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں اسی وقت سچا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر وہ یقین رکھتا ہو کہ سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ بالکل ویسے ہی اس آیت کا اگلا حصہ بھی ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضور کی عظمت رسالت کے بیان کے ساتھ ساتھ صحابہ و اہل بیت کی کیفیات اور شناخت اور علامت کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ حضور کے ساتھ والے کون؟ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کا ساتھ دیا۔ پوری جماعت صحابہ، تمام اہل بیت اطہار جو ایمان لائے، سارے کے سارے وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ سب حضور کے ساتھ والے ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کا ساتھ اختیار کرنے والے، اور حضور کے ساتھ پر فخر اور ناز کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دو پہچانیں بیان فرمائی۔ والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں، ان کی دو پہچانیں ہیں۔ پہلی پہچان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کا کوئی فرد ہو نہیں سکتا کہ کافر کے لیے اپنے دل میں محبت رکھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کوئی فرد ہو نہیں سکتا کہ کافر کے لیے اپنے دل میں محبت رکھے۔ لیکن پھر اللہ نے دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح کوئی اہل بیت اطہار کا فرد
کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اسی طرح اہل بیت اطہار کا کوئی فرد کسی صحابی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ جس طرح صحابہ کرام میں سے کوئی کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اسی طرح جماعت صحابہ میں سے کوئی اہل بیت اطہار سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے پہچان ہی یہ بیان کی ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کی پہچان ہی اللہ نے یہ بیان کی حضور کے ساتھ والوں کی۔ اہل بیت بھی سرکار کے ساتھ والے ہیں، صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ والے ہیں۔ پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، مومنوں کے لیے نرم دل ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مطلب مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ کافر کے لیے سخت ہوتا ہے اور صاحب ایمان کے لیے نرم ہوتا ہے۔ جو لوگ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اہل بیت اطہار کے گستاخ اور مخالف تھے، یقیناً وہ دشمنان اسلام ہیں، وہ دشمنان صحابہ ہیں، وہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ اور وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام میں سے کسی ایک فرد سے بھی نفرت اور برا سمجھنے کا تاثر اپنے ذہن میں رکھتے تھے، ایسے افراد دشمنان اسلام ہیں اور اسلام اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو بڑی آسان بات بتا کر اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی اور عقیدت کی اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان عقیدت و محبت کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو لوگ محبت اہل بیت کے نام کی روٹیاں کھاتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی خلافتوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خاتون جنت کا حق مار لیا۔ معاذ اللہ، یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کا پورا دین کربلا سے شروع ہو کر کربلا پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سب کو پتا ہے نا یہ بات، ان کی روزی روٹی واقع کربلا پر ہوتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد علامہ سید شاہ طلب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ سینیٹر کمیلی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے مذاکر اس سے کہا کہ اگر تاریخ اسلام میں واقع کربلا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے تو روٹی کے لالے پڑ جاتے۔ تو اس نے مذاکر یہ کہا کہ تاریخ اسلام میں اگر میلاد النبی نہ ہوتا تو شاید آپ کی بھی روٹی کے لالے پڑ جاتے۔ تو وہ تراب اللہ قادری کیا جو لاجواب ہو جائے، آپ نے فرمایا میلاد النبی نہیں ہوتا تو اسلام ہی کب ہوتا؟ اسلام تو ہے ہی میلاد النبی سے، میلاد النبی ہوئی تو اسلام ہوا نا۔ تو تمہارا یہ تانا تو ہو گیا بیکار، لیکن ہمارا تانا برقرار ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی ابتدا اور انتہا تو واقع کربلا پر ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے، میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، صرف اپنے ذہن میں ایک بات آپ بیدار کریں، سمجھیں۔ دیکھیں یہ لوگ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، اس بات کو نہیں کیا تو اب کیجئے۔ جو بچے بیٹھے وہ اس بات کو یاد کریں، سمجھیں اور اپنے محسوسات میں اس کو لائیں۔ یا تو حسنین کریمین کے بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، حضور نے گود میں اٹھایا، حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، حضور نے ان کے لیے سجدہ طویل کر دیا، حضور ان کو چومتے تھے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں یہ سب باتیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں یہ سب باتیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور یا پھر بات ہوتی ہے کہ مدینے سے روانہ ہوئے اور جان مال عزت آبرو کی قربانی دی،
پرچم اسلام کی سربلندی اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے میری اس بات کو سنیے گا اور آپ کو اہل سنت کے اس نظریے کی حقانیت کا پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ بھی محبت صحابہ کے نام پر اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں اور جو لوگ محبت اہل بیت کی روٹیاں کھا کر صحابہ کرام پر تبرک کرتے ہیں، دونوں گمراہ اور بے دین ہیں۔ ثابت ہو جائے گا۔ کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیے جب یہ بات کرتے ہیں نا تو امام حسین کے بچپن کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان میں سے کسی کا انکار نہیں ہے ہمیں۔ شہادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، توجہ کیجئے گا میری بات پر، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو امام حسین کی عمر مبارکہ 6 یا 7 برس تھی۔ کتنی؟ یاد کر لیں اس چیز کو۔ جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 یا 7 برس۔ اور جب آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے تو جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 57 یا 58 برس۔ 57 یا 58 برس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچ کے 50 سال کیا کسی کمرے میں بند ہو کے گزارے تھے امام حسین؟ ان بیچ کے 50 سالوں کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کرتے تم؟ جب سیرت امام حسین کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بیچ کے جو 50 سال ہیں یہ تو بڑی سیرت ہے نا، یہ بچپن کی فضیلتیں اور یہ شہادت کا واقعہ یہ ابتدا اور انتہا ہے، لیکن بیچ میں پورے 50 سال ہیں۔ 50 سال، 5 سال نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 دن نہیں، 50 سال ہے، نہیں کوئی تذکرہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ 50 سالوں کا تذکرہ کریں گے تو بتانا پڑے گا امام حسین جمعے کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے تھے، تو بتانا پڑے گا کہ امام حسین عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے تھے، تو بتانا پڑے گا کہ امام حسین جوان ہوئے تو کس کی فوج کے ساتھ کس کے سپاہی بن کر مقابلہ کافروں کا کرنے جایا کرتے تھے، تو بتانا پڑے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپاہی بنے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپاہی بنے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سپاہی بنے۔ تاریخ اسلام کا حصہ ہے، ممکن ہے آپ کے علم میں ہو، آپ نے سن رکھا ہو کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بلوائیوں نے گھیرا کر لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں شہزادوں کو ان کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار تمہارے زندہ رہتے ہوئے عثمان کے گھر میں اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو بلوائی پیچھے کی دیوار کود کر آ گئے تھے، لیکن ان دونوں نے اپنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یعنی حسنین کریمین کو جن کے دروازے پر چوکیدار اور سپاہی بنا کر کھڑا کر رہے ہیں، اس عثمان کی گستاخی کر کے کوئی محبت امام حسین کی بات کرتا ہے تو بتائیے کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ان کے دروازے کے دربان بنے ہوئے ہیں حسنین کریمین، ان کے دروازے پر سپاہی اور پاسبان بنے ہوئے، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے کس کی جان کی حفاظت کرتا ہے؟ جس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ بات ہے یا نہیں؟ اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ، حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو واقعات بیان کیے آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ان خلفاء ثلاثہ سے باغی ہوتے، متنفر ہوتے، ناراض ہوتے تو بتائیے کہ کیا اپنے جگر گوشوں کو ان کے دروازے پر چوکیدار اور سپاہی بنا کر کھڑا کرتے؟ نہیں کرتے، بلکہ اور آگے آئیے انشاءاللہ علامہ فرحان صاحب آپ کو دکھائیں گے تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے جب پیچھے سے کود کر آئے اور بلوائیوں نے امام حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، مولا کائنات کو جب یہ خبر ہوئی آپ دوڑے آئے، آپ نے حضرت امام حسین حضرت امام حسن کو مارا اس بات پر کہ تمہارے کھڑے رہتے ہوئے یہ واقعہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم اللہ کی قسم کھا کے حلف دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر قائم رہے تھے، یہ پیچھے سے آ کر کوئی واقعہ ہوا، آپ نے ہماری ڈیوٹی جان لگائی تھی، ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ پتا چلا کہ یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں یہ
محبت صحابہ کے نام پر خارجیت کو پروان چڑھانے کے لیے اہل بیت کی نفرت دلوں میں بٹھانے کی خاطر کرتے ہیں. یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں یہ محبت اہل بیت کے پردے میں رافضیت کا پرچار کرنے کے لیے صحابہ کرام کی نفرت لوگوں میں بٹھانے کی خاطر یہ باتیں کرتے ہیں. ورنہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ہم قصے کہانی پر نہیں جاتے, ہم قرآن کو دلیل بناتے ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ والذین معہ, جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرتے تھے تو قرآن کی دلیل سے عقیدہ اہل سنت ہی سچ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. جو محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے, خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتا ہے, حضرت امیر معاویہ ابو سفیان پر تبرہ کرتا ہے, وہ گمراہ اور بے دین ہے. اسی طرح جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور معاذ اللہ یزید کی حمایت و تائید میں امام حسین کو باغی کہتے ہیں, تو اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی گستاخی کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا. نہ اہل سنت کے نزدیک وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو سکتا. ہمارے نزدیک یہ دونوں گمراہ اور بے دین ہیں, چاہے رافضیت کے علم بردار ہوں جو گستاخی صحابہ کے مرتکب ہوتے ہیں, چاہے خارجیت کے علم بردار ہوں جو گستاخی اہل بیت کے مرتکب ہوتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور کی رسالت کی عظمت کے تینوں تقاضے پورے کیے بغیر کسی کا محمد رسول اللہ پڑھنا درست نہیں ہوگا. پہلا تقاضا ہے حضور کو خاتم النبیین ماننا کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسرا تقاضا ہے حضور کے تمام اہل بیت کی محبت اس کے دل میں راسخ ہونا کہ کسی ایک کی ادنا گستاخی کو بھی اپنے لیے ایمان کے چلے جانے کا سبب سمجھے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابیوں کی عزت کرنا, اس میں سے کسی ایک کی گستاخی کو بھی اپنے ایمان کی بربادی کا سبب جانے. جو ان تینوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہی محمد رسول اللہ کے پڑھنے میں سچا ہے اور وہی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت مسلمان. یہ ختم نبوت جو عقیدہ ہے اس کے یہ تقاضے ہیں, یہ حضور کی رسالت کے اقرار کے تقاضے ہیں, اور جو ان تینوں تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہمارے نزدیک اس کا اسلام و ایمان سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان اور عین ایمان ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. حضور نے فرمایا جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی میں کل قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا. ہم حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کا صحابی ہے. ہم حضور کے ہر اہل بیت کے فرد سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں. یہ محبتیں اور عقیدتیں اور عزتیں یہ دراصل حضور کی عزت اور محبت کے تقاضے ہیں. جو ان کی عقیدت اور محبت دل میں نہیں رکھتا وہ حضور کی عقیدت اور محبت کے دعوے میں بھی سچا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ کیونکہ حضور کے رسول ماننے کے تقاضے میں خاتم النبیین ماننا, حضور کے ہر اہل بیت کے فرد کی محبت دل میں ہونا اور حضور کے ہر صحابی کی عزت و تکریم کرنا یہ اس کے تقاضوں میں شامل ہے. ہمارے نزدیک کوئی ایسا شخص محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود صحیح العقیدہ اہل سنت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان تینوں تقاضوں کو پورا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے اہل بیت سے وفا حضور سے وفا, حضور کے صحابہ سے وفا حضور سے وفا ہے, کیونکہ یہ دونوں حضور کے وفادار اور حضور کی وفا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہی علماء حق کا نظریہ ہے. ڈاکٹر اقبال کا وہ پیغام جو انہوں نے اپنے کلام میں بڑے واضح اور واشداب انداز میں
جواب شکوہ کے اختتام پر دیا. یہ نچوڑ ہے ہماری ساری گفتگو کا کہ فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے جملہ احکامات پر کاربند رہنے اور عقائد حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت کے ساتھ زندہ رہنے اور سرکار کی ناموس اور سرکار کی خاطر ان کے صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی محبت پر مر مٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم بنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تجھ سے در سے سکار سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. فخر آقا میرا زار بھی ایک نظم رفیعی چل کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا.